وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 32 سے 44، حصہ چہارم، درس نمبر 13-12. آج کا موضوع: کیا ہم اپنی زندگی کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ہی میرا پروردگار ہے
اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا۔ اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا، اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو۔ فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 32، آج کا مضمون جو ہے وہ آیت نمبر 39 سے ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تم یہ کہتے کہ ساری طاقت تو اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ اس میں مضمون ہے تھوڑا سا سامنے کرام، اور مضمون اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور دیکھیں، یا تو انسان، یہ بات نوٹ کر لیں، یا تو ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں یا کٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پھر اس کی علامات ہیں، اگر ہم اللہ سے ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے یا اگر ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو اس کی علامات ہیں۔ علامات یہ ہیں کہ آپ دنیا کو حقیقت سمجھیں گے، حاصل دنیا کو آپ اصل کامیابی سمجھیں گے، حاصل دنیا، اور دنیا سے آپ کو محبت بھی ہوگی، اہل دنیا یا جو بھی ہے دنیا، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، اور آپ کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہوگا۔ یہ سب وہ علامات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس شخص کی ہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ دیکھیں ہمارا تو مسئلہ، ہماری تشخیص اتنی مشکل نہیں ہے۔ ہم میں مرض کیا ہے؟ ہم میں مرض ہے حب دنیا کا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں تو بعض دنیا کے طالب ہیں، بعض آخرت کے طالب ہیں، تو ہم سب تو دنیا کے طالب ہیں بلا شک و شبہ۔ ہم سب مسلمان 1 ارب 50 کروڑ، کوئی حد ہے؟
کوئی بے شرمی ہے؟ دنیا کے طالب ہیں. لم یرید الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرید الا الحیات الدنیا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. اچھا، یہاں جو ہم آیت نمبر 39 پڑھ رہے ہیں، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہے. اب یہ ماشاء اللہ میں تو اتنا بڑا پرحکمت بات ہے، یہ ظاہر ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہمارے بارے میں جو اللہ چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے. دیکھیں، میں مثال کے طور پہ میں پیدا ہوا ہوں 1956 میں، مثال کے طور پہ، لیکن میں 1901 میں بھی پیدا ہو سکتا تھا. میں قبل از تاریخ بھی پیدا ہو سکتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی میں پیدا ہوں، لیکن آج پیدا ہوا ہوں. تو یہ کیوں؟ یہ کس کی چاہت ہے؟ یہ اللہ، ماشاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے. اب میرے یا آپ کے جو بھی حالات ہیں، جن حالات میں میں پیدا ہوں، جس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میرے والدین کی جو بھی وہ ہے میرے والدین کے جو بھی عقیدہ ہے، نظریہ ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہیں، روایتی مسلمان ہیں، پکے مسلمان، یہ سب میں میرا امتحان ہے. میں نے زندگی سوچ سمجھ کے گزارنی ہے. میرا جو بھی حال ہے یہ اللہ نے چاہا ایسا ہوا. میرے والدین غریب ہیں، مالدار ہیں، میں جو بھی ہے ماشاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہا. اب یہ ماشاء اللہ جو ہے یہ دراصل ایک آزمائش ہے. اب اس وقت جو آیت نمبر 39 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس واقعے میں یہ مشرک جو ہے ہماری طرح کا، یہ اس کا ساری نظر تو ظاہر پہ ہے. انا اکثر و مالم و ولدا، اس نے کہا نا، انا اکثر من کا مالم و اعز نفرا ما ظن ان تبید هذه ابدا وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. بہرحال تو یہ ماشاء اللہ، یعنی اگر یہ صاحب ایمان کا دیکھیں، باغ ہونا، کسی کے باغات 2 باغ ہونا یا 10 باغ ہونا یا 50 باغات ہونا، یہ مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی نظر اللہ پہ ہونی چاہیے، ظاہر پہ آپ کی نظر نہیں ہونی چاہیے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہم نے تو بتوں سے امیدیں قائم کر رکھی ہیں، اللہ سے نا امید ہیں. ماشاء اللہ ہم کہتے نہیں ہیں، زبان سے اگر کہیں کہہ بھی دیا تو وہ حقیقت میں ہم ماشاء اللہ کہنے والے نہیں ہیں. ہماری دیکھیں، اگر آپ کی نظر ظاہر پہ ہے، آپ کا بھروسہ ظاہر پر ہے، اور ظاہر ہی آپ کے لیے خوشی یا غم کا باعث ہے، تو دراصل آپ اللہ کے قائل نہیں ہیں، اللہ کی دین کے قائل نہیں ہیں. یہ سب کچھ تو ماشاء اللہ ہے. جب آپ ماشاء اللہ کہہ دیں نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہیں، اللہ جو چاہے اس پر آپ راضی ہیں. دیکھیں، انسان تدبیر کر سکتا ہے لیکن نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان تدبیر کر سکتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. تم نے ماشاء اللہ، یعنی تمہارے ذہن میں ماشاء اللہ نہیں تھا، تم نے تو ظاہر پہ بھروسہ کر لیا. اور اصل میں ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے. لا قوت الا باللہ.
اس کی ہم وضاحت کر بھی چکے ہیں. ہمارے پاس جو بھی ہے، جو بھی طاقت ہے، جو پیسہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، وہ اللہ کی دین ہے. یہ ہمیں نہیں بلانا چاہیے. دیکھیں، اللہ کی طرف سے سمجھیں اور پھر اللہ کی جو نعمت ہے اس کی قدر کریں، اس کی ناشکری نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں. ہم تو نعمتوں کو ضائع کرنے کے در پہ ہیں. اور میں ایک بات آپ کو کہہ دوں بڑے آرام سے اور بڑے سکون سے کہ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے، دراصل اس کو ہم ایسے استعمال کر رہے ہیں جس کو استعمال کر کے ہم دوزخ میں نچلے درجے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی نعمت اس کی طرف سے سمجھے اور یہ اسی مقصد کے لیے استعمال کریں. مال، اولاد، آپ کی حیثیت جو بھی ہے، اللہ کے لیے اس کو استعمال کریں تو آپ پھر جنت میں چلے جائیں گے. دیکھیں، ایک چیز کا طریقہ اس کو اچھا، ایک چیز کو استعمال کا طریقہ اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. خنجر ہے، اسے اگر جنگ کے موقع پہ اس سے آپ جنگ کریں اور کسی کافر کے کلیجے میں بھونک دیں تو آپ جنتی ہیں، آپ غازی ہیں، آپ جنتی ہیں. لیکن اسی جنگ نہیں ہے، اسی خنجر سے اگر آپ کسی کافر کے دل میں بھونک دیں تو آپ قاتل ہیں، آپ دوزخی ہیں. یعنی بغیر جنگ کے آپ کو استحقاق نہیں ہے. جو کافر آپ کی مملکت میں ہے مسلمانوں کی، وہ ذمی ہے، اس کا ذمہ ہے، آپ سے اس کا قتال لیا جائے گا. میں ایسی ایک سمجھانے کے لیے بات کروں. ایک چھری ہے، اس سے آپ سیب کاٹیں یا اپنا پیٹ میں بھونک دیں. ایک چیز کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. تو ہم تو دیکھیں، اللہ کے جو عطا کردہ نعمتیں ہیں اس کو بے جا استعمال کر رہے ہیں، بجا استعمال نہیں کر رہے، ضائع کر رہے ہیں. نعمتوں کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہاں پہ ایک اور نتیجہ آپ کو اخذ کر کے بتاتا ہوں. اکثر میں بات چیت کرتا ہوں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے استعمال سے ہمیں روک رہا ہے یا دنیا سے روک رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، استعمال ہے، دنیا کو استعمال کر کے صحیح استعمال کریں، دنیا کو صحیح طریقے سے رہیں، آپ جنتی ہیں. اس کو غلط سمجھ لیں، غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں، آپ دوزخ میں جائیں گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. لا قوت الا باللہ، ساری قوت تو اللہ کی ہے. پھر ان ترن انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. تو اب یہاں پہ تو اس کا یہ جو معاہد ہے، مومن ہے، اس کا عقیدہ، یہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے تمہارے اس باغ سے بہت اچھے باغات دے گا. دنیا میں بھی یہ مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے، تقدیر ہے. اور جب چاہے اللہ تعالیٰ جس کا رزق فراخ کر دے یا تنگ کر دے، وہ یہاں مطلب برابر ہو سکتا ہے. یہ کہ دنیا ہی میں مجھے دے دے، یہ اس کی مولا کی مرضی ہے. اور تمہارے باغ پہ ایک آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کے رہ جائے. فتصبح صعیدا زلقا. بہرحال او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی زمین میں نیچے اتر جائے، خشک ہو جائے. پانی جو نہر بہ رہی ہے تمہاری، ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے اس بات کہ یہ نہر خشک ہو جائے، پانی نیچے چلا جائے. فلن تستطیع له طلبا، پھر اسے تم کسی طرح نہ نکال سکو. یہی آیت جو ہے سورہ ملک میں بھی ہے، قل ان اصبح ماؤکم غورا ومن یأتیکم بماء معین.
اگر وہ آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ان اصبح ماؤکم غورن، اگر تمہارا پانی خشک کر دے اللہ تعالیٰ، تو کون تمہیں میٹھے پانی نکال کے دے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ۔ اب آخر کار یہ ہوا کہ رب کا فیصلہ آ گیا اور اس کا سارا ثمر مارا گیا۔ احیطا یعنی گھیر لیا گیا اس کے میووں کو، یعنی اس کے باغ کو، اور کوئی طوفانی آفت آ گئی، طوفان کی آفت آ گئی یا کچھ بھی ہوا، وہ انگور کی جو چھتریاں تھیں وہ گر پڑی زمین پہ۔ تو انگور تو چھتریوں پہ ہوتے ہیں، اور وہ درخت جو ہے وہ سب گر گئے، خراب ہو گئے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي۔ پھر اس آدمی کو ہوش آیا، یعنی یہ نقشہ جب اس نے دیکھا تو لم عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهِ، اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا افسوس سے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اس کی جو چھتیں تھیں انگوروں کی وہ الٹی پڑی ہوئی تھی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اب یہ مسئلہ یہاں پہ ہے، یعنی تھوڑا سا آپ غور کیجئے۔ اصل تو توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی وجہ تسمیہ آپ کو معلوم ہو، اور آپ اپنی زندگی کا رخ اس منزل کی طرف پھیر لیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے معین کی ہے، متعین کی ہے، اور وہ منزل ہے اللہ۔ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کی بندگی میں جٹ جائیں، یعنی اللہ کی عبادت شروع کر دیں، یعنی اللہ کی اطاعت شروع کر دیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ یہ جو ہے نا لم اشرک بربی احدہ کی اتنی تفصیل ہے صاحب نکلا، ہم تو بس آسان بات سمجھتے ہیں، یعنی ہماری تو مت ماری گئی ہے نا۔ اب میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو مشرکانہ کردار کی بیان کیا گیا ہے وہ ہم سب ہیں، ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں، لم اشرک بربی احدہ، یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو، ہمارے تو اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے ہی نہیں، ہمارا معبود تو نفس ہے، شیطان ہے، باطل ہے، طاغوتی قوتیں ہیں۔ اس بات کو تھوڑا دیکھیں، میں آپ سے کوئی یہاں اگر بیٹھا ہوں تو آپ سے کسی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ میں مذاق کروں، یا اپنی ذات کی پروموشن کے لیے میں نہیں بیٹھا کہ میرے یوٹیوب پہ بیان آئے اور اتنے بیان ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یہ میرا مقصد نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا کا، تو اس سے فائدہ لینا بنتا ہے، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ آپ کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ صرف اس کو، ان جو درس ہے نہ صرف خود سنیں، مستقل اس کے سننے والے بن جائیں، صرف سننے والے نہیں، پھر عمل کرنے والے بھی بنیں، اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی، دیگر لوگوں کو بھی اس درس کی طرف بلائیں، شیئر کریں، اور لوگوں کو دعوت دیں کہ بھئی ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ تو بہرحال یہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ، اچھا نہیں وہ دوسری ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا دراصل نیکی کرنے والا ہی ہے، یعنی اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔
اور جو نیکی کرے گا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے درس کے سننے کا، اور اس کو شیئر بھی کرنے کا، اور اپنے ساتھیوں کو دیگر اس میں تمام اس کو شیئر بھی کریں اور لوگوں کو قائل بھی کریں اگر آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ورنہ تو آپ اس سے لوگوں کو دور بھگائیں کہ نہیں یہ نہ سننا اس کی بات ہے، یہ تو ہمیں اللہ والا بنانا چاہ رہا ہے، مت سنو اس کی بات۔ بہرحال تو یہ ہے نا کہ لم اشرک بربی احدا، یہ سارا واقعہ اس میں یہی ہے، شرک کا ہے۔ پہلے ودخل جنتہ وہو ظالم علی نفسہ، مشرک جو ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ جب سب کچھ ہو گیا نا، باغ اس کا تباہ ہو گیا، تو اس کو اب افسوس آیا، ہاتھ ملنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان منتصرا۔ اب اس موقع پہ اس کی کوئی مدد، کسی نے اس کی مدد نہ کی، اور نہ یہ اپنی خود مدد کر سکا، یعنی آپ ہی اس آفت کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ وہ پانی خشک ہو گیا، چھتریاں سارے درخت ٹوٹ کے گر گئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ اب یہاں اس کو پتہ چلا کہ سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن وقت تو گزر چکا تھا۔ لیکن دیکھیں ہنالک، اس وقت یہ معلوم ہوا، تو ہمیں تو دیکھیں دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ میں جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے، جو کچھ بھی دیا ہے ٹھیک ہے، اب میں نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ ناشکری میں زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ ہم لوگ ناشکرے ہیں، ناشکرے رہنا چاہتے ہیں، بڑی خراب بات ہے، خطرناک بات ہے۔ اور باقی تو اختیار سارا اللہ کا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ، ساری بادشاہی اللہ، ساری بادشاہی کا مالک، لینے کا اختیار، دینے کا اختیار، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اصل اختیار، دیکھیے یہ بات نوٹ کر لیں، اصل اختیار تو رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ظالم قیامت میں مان لیں گے کہ ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ اس وقت بھی آپ مان لیں کہ ساری طاقت کا مالک ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ بات ختم۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اسی کا انعام بہتر ہے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ عقبہ کہتے ہیں انجام کو، وخیر عقبہ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے، اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔
اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا۔ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا، اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم